السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری نعیم احمد نعیمی۔ میں آج بات کروں گا جو بچے حفظ کے لیے کوشش کرتے ہیں یا حفظ کی خواہش رکھتے ہیں یا ان کے والدین خواہش رکھتے ہیں، ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور کتنے عرصے میں حفظ کرنا چاہیے، اور استاد کا انتخاب، ادارے کا انتخاب اور وقت کا تعین، حفظ کا طریقہ اور حفظ کا جو وقت کی مقدار ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ بنیادی طور پر حفظ کے لیے سب سے پہلے بچے کو پرائمری کا ایجوکیشن اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر پرائمری مکمل نہ بھی ہو تو 4 کلاسیں یا 3 کلاسیں بھی پڑھا ہو تو بچہ بھی حفظ کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے۔ اور آن لائن جو لوگ حفظ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، وہ بھی اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اچھے استاد کا انتخاب اور اچھے وقت کا انتخاب اور اچھی جگہ، ایسی جگہ کا انتخاب جہاں پہ یکسوئی ہو۔ اب سب سے پہلے اگر کسی بچے نے پرائمری پاس کر لی ہے تو اس کے بعد اس بچے کو آپ حفظ کے لیے اچھے استاد کے پاس، اور جس کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ وہ آپ کے بچے کو مختصر اور کم عرصے میں بہترین حافظ بنا سکتا ہے، تو آپ اس کے پاس جائیں اور اس ادارے میں جائیں اور اپنے بچے کو آپ حفظ کے لیے وہاں پہ ایڈمیشن کروا دیں۔ اب بچہ حفظ کے لیے جب بیٹھتا ہے تو بنیادی طور پر استاد جتنے بھی اس اساتذہ ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی حفظ کے لیے بنیادی طور پر ناظرہ پڑھائیں یا ناظرے کے بغیر اس کو فوراً سے حفظ شروع کروا دیں۔ تو میں سب اساتذہ سے یہ کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے جو بھی بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ عند اللہ دین کی وجہ سے آپ کے پاس آتا ہے، نہ کہ آپ کی وجہ سے آتا ہے اور نہ آپ کے ادارے کی وجہ سے آتا ہے۔ وہ دین کا ایک شوق رکھ کر آتا ہے اور آپ کے پاس امانت ہے اور نبی علیہ السلام کا مہمان ہے۔ اب اس مہمان کی تواضع صرف اسی نیت سے اور اسی ارادے سے کی جائے کہ یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا مہمان ہے، تو اس کو آپ علم کی وہ مشقیں کروائیں اور وہ طریقہ بتائیں اور وہ انداز دیں اور وہ آپ کو اس کو علم دیں کہ جس کی جو اس کو تشنگی ہے، جو اس کو چاہت ہے، جو اس کو طلب ہے۔ اب اس طلب کو پورا کرنے کے لیے آپ اس بچے کو سب سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھائیں اور اس نورانی قاعدے کے اندر آپ جان ڈالیں۔ اور اس جان ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو سب سے پہلے مفردات کی جو تختی ہے وہ ازبر کروا دیں، اور اس کا جو تلفظ اور اس کی ادائیگی ہے وہ آپ اتنے احسن انداز سے اس کو ازبر کروائیں کہ اس کے اندر کوئی کمزوری باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو پہلی تختی جب پڑھائیں تو اس کے اندر 8 لائن سبق دیں اور اس کو رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ پہلے اس کو یوں پڑھائیں، پھر اس کے بعد دوسری لائن اور اس کو بھی رائٹ ٹو لیفٹ، اسی طرح آخر تک آپ رائٹ ٹو لیفٹ پڑھوائیں۔ اور جب وہ الفاظ کے اندر پہچان کر جائے اس کے بعد آپ اگر نہیں کرتا تو آپ اس کو ڈاؤن ٹو اپ اور اپ ٹو ڈاؤن پڑھائیں، یعنی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، اور رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ یعنی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اس تختی کو آپ ازبر کروائیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مرکبات کی تختی ہے وہ پڑھائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا چوتھے نمبر پہ حرکات کی تختی ہے وہ آپ اس کو ازبر کروائیں۔ پہلے آپ اس کو بنیادی چیزیں سکھا دیں کہ تختی نمبر 4 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جس لفظ پر حرکت ہو اس لفظ کو متحرک کہتے ہیں، اور متحرک لفظ کو پڑھنے کا طریقہ اس کو بتا دیں کہ اس کو نہ آپ نے کھینچنا ہے، مت کرنی ہے، اور نہ آپ نے اس کو جھٹکا دینا ہے، بلکہ مڈ میں پڑھنا ہے۔ اب مڈ میں پڑھنے کے لیے بچہ اس قاعدے کو، اس تختی کو جب پڑھے گا تو آپ اس کو طریقہ بتا دیں، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ زبر ا متحرک کی پہلی فارم، حمزہ زیر ای متحرک کی دوسری فارم، حمزہ پیش او متحرک کی تیسری فارم۔ جب یہ 3 فارمز اس کو
سمجھ آ جائیں تو پھر اب وہ پوری تختی اسی طرح پڑھے. ہا زبر ہ متحرک کی پہلی فارم، ہا زیر ہے متحرک کی دوسری فارم، ہا پیش ہو متحرک کی تیسری فارم. جب یہ تینوں فارمز اس کو پوری تختی کے اندر ازبر ہو جائیں تو پھر آپ اس کو اینڈنگ ٹو سٹارٹنگ کی طرف لے کر آئیں. جس طرح ہم نے سٹارٹنگ سے شروع کیا تھا اس کے بعد آپ اینڈنگ ٹو سٹارٹنگ کی طرف لے کے آئیں. ہا پیش ہو، ہا زیر ہے، ہا زبر ہا ہو متحرک کی تیسری فارم، ہے متحرک کی دوسری فارم، ہا متحرک کی پہلی فارم. میم پیش مو متحرک کی تیسری فارم، میم زیر میں متحرک کی دوسری فارم، میم زبر ما متحرک کی پہلی فارم. یہ دو تختیاں پڑھانے کے بعد آپ چونکہ اس وقت وقت کم ہے میں زیادہ تفصیل سے چیزیں نہیں کروں گا، شارٹلی میں آپ کو ایک ایک اینگل سمجھا دیتا ہوں، آپ اس کے مطابق اپنے بچے کو پڑھائیں. دوسرے نمبر پہ 5ویں تختی آ جاتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس لفظ پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. منون جس والی تختی میں ہم غنہ کی مشق کریں گے یہ اس کو ازبر یاد کروا دیں اور اس کے بعد اس کو پڑھائیں. میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من منون کی پہلی فارم، من منون کی دوسری فارم، من منون کی تیسری فارم. جب یہ سمجھ آ جائے تختی اینڈ تک آپ اس کو 2 2 3 3 لائنز دے کر سبق سنیں اور سمجھائیں اور پڑھائیں. اس کے بعد اب ان دونوں تختیوں کے اندر آپ نے کچھ ایسے حروف ہیں جس کے اندر تلفظ کی بہترین آپ ادائیگی کروا سکتے ہیں، جیسے تقا زبر تقا متحرک کی پہلی فارم، تقا زیر تقی متحرک کی دوسری فارم، تقا پیش تقو متحرک کی تیسری فارم. یہ حرکات کی تختی ہے. اور اسی طرح جو ہے نا آپ دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ را زبر را متحرک کی پہلی فارم، را زیر ری متحرک کی دوسری فارم، را پیش رو متحرک کی تیسری فارم. اس کے بعد تنوین کے اندر بھی آپ اسی طرح کچھ ایسے الفاظ ہیں ان کے اوپر مشق جو ہے نا وہ جماؤ کے ساتھ اور پوری پختگی کے ساتھ کروائیں کہ ان کے اندر کوئی کمزوری باقی نہ رہے. تنوین کے اندر بھی آپ سٹارٹنگ ٹو اینڈنگ پڑھائیں اور پڑھانے کے بعد جب دیکھیں بچے نے اس کو اچھی طرح کر لیا ہے اب اس کو اینڈنگ ٹو سٹارٹنگ سبق دینا شروع کر دیں. 3 لائن سے زیادہ سبق کبھی بھی نہ دیں. اور اس کو میم 2 پیش من منون کی تیسری فارم، میم 2 زیر من منون کی دوسری فارم، میم 2 زبر من منون کی پہلی فارم. جب یہ سمجھ جائیں گے تو اب یہ یہاں پہ ان کو 6 فارمز آپ نے سمجھا دیں اور ان 6 فارمز کی اب مشق ہوگی اس سے اگلی والی تختی میں. وہاں پہ آپ ہمیشہ کوشش کریں نورانی قاعدہ استعمال کریں اور اس نورانی قاعدے کی بنیاد پہ ہی میں بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد جب آپ یہ 2 تختیاں مکمل ہو جائیں بچے کی، اب اس کے بعد اگلی تختی آپ کی آ جاتی ہے ہمزہ زبر با زبر با. اب ان کو جوائن کروائیں. ابا دال 2 زبر دن ابدن وقفن ابدا. اب اس کے اندر آپ بچے کو جب پڑھائیں تو ہمزہ زبر متحرک کی پہلی فارم، با زبر با متحرک کی پہلی فارم، دال 2 زبر دن منون کی پہلی فارم. اور وقف کی صورت میں دال حروف مدہ کی پہلی فارم ابدا. اس کے بعد حمزہ زبر متحرک کی پہلی فارم، حا زبر حا احا خا متحرک کی دوسری فارم، دال 2 پیش دن دال منون کی تیسری فارم، احدن وقفن احد وقف کی صورت میں دال ساکن قلقلہ. یہ ساری تختی اس کے اندر آپ جتنے بھی الفاظ پڑھائیں اس کے اندر بچہ اور بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ بچہ متحرک کو اور منون کو سمجھ بھی جائے گا اور اس سے انٹرسٹ لے کر پڑھنے کی اس کی ترتیب بنے گی. تو کوشش کریں کہ آپ بچے کے اندر انٹرسٹ پیدا کریں اور اس کے اندر جو ہے نا شوق پیدا کریں. جب بچہ شوق سے پڑھے گا اور انٹرسٹ لے کر پڑھے گا تو آپ کے لیے سہولت ہوگی کہ بچے کو منانے میں بچے کو پڑھانے میں آسانی ہوگی اور بچے کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ بچہ خود سے شوق سے پڑھے گا. اس کے بعد اگلی تختی کھڑی حرکات کی ہے.
کھڑی حرکات میں آپ مشق اس طرح کروائیں کہ بچہ پہلے اس کو بتا دیں کھڑی حرکات جو ہے نا وہ میں 3 فارمز ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اور ان کو 1 الف کی مقدار آپ نے لمبا کر کے کھڑا کر کے پڑھنا ہے۔ اب کھڑی زبر میں 3 فارمز ہیں، کھڑی حرکات پہلی فارم، کھڑی زبر پہلی فارم، کھڑی زیر دوسری فارم، اور الٹا پیش تیسری فارم۔ اب با کھڑا زبر با، کھڑی حرکات کی پہلی فارم، با کھڑی زیر بی، کھڑی حرکات کی دوسری فارم، با الٹا پیش بو، کھڑی حرکات کی تیسری فارم۔ اس کے بعد آپ اس پوری تختی کو سٹارٹنگ ٹو اینڈنگ پڑھائیں، اور جب وہ اینڈ ہو جائے تو آخر سے دوبارہ اس تختی کو آپ جو ہے نا اینڈنگ ٹو سٹارٹنگ پڑھائیں، اور جب یہ تختی اینڈ ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کی حروف مدہ کی تختی پہ آ جائیں۔ حروف مدہ میں آپ نے بچے کو پہلے اس کا فارمیٹ سمجھا دیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، ان کا مجموعہ اوئے ہے، اور الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکنہ سے پہلے پیش ہو، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ ان حروف کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ آپ بتا دیں کہ با الف زبر با، اس کو منہ کھول کے پڑھنا ہے، با واو پیش بو، یہاں ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے، با یا زیر بی۔ ان تینوں انداز کو آپ اس کو سمجھائیں، اور اسی انداز سے پوری تختی آپ پڑھا دیں۔ اور با الف زبر با، مدہ کی پہلی فارم، با واو پیش بو، مدہ کی دوسری فارم، با یا زیر بی، مدہ کی تیسری فارم۔ اب یہ تختی بنیادی طور پر پورے قرآن پاک کے اندر حرکات، تنوین، کھڑی حرکات اور مدہ، یہ چاروں تختیاں، اور اس کے بعد 3 تختیاں اور ہیں جو کہ لین اور جزم اور تشدید، یہ 6 تختیاں بنیادی طور پر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے ان کا جو اینگل لمبا کرنے کا یا شارٹ کرنے کا یا جھٹکا دینے کا یا جھٹکا نہ دینے کا، یہ سارے فارمز جو ہے نا ان کو سمجھ آ جائیں گے تو پھر آپ کو پڑھانے میں انتہائی آسانی ہوگی، اور آپ کے لیے بھی سہولت ہوگی، بچے کے لیے بھی سہولت ہوگی، بچہ بھی شوق سے پڑھے گا، آپ بھی اس کو شوق سے پڑھائیں گے۔ چونکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ رب العزت کا کنبہ ہے۔ جب بھی بچہ آپ کے پاس آئے اس کو بڑی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ، آپ جتنا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ کام کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے اس کام میں برکت ڈالیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو بھی ترقی نصیب فرمائیں گے، اور ان بچوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی بچہ سیکھ کر کوئی ایک اچھا عالم یا ایک اچھا حافظ بنتا ہے، تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، دین سیکھتا رہے گا، سکھاتا رہے گا، اس کا آپ کو بھی اللہ رب العزت اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا اجر کا وہ حقدار ہوگا۔ اس کے بعد حروف مدہ میں آپ نے اس کو بھی 3 لائنز کا سبق دینا ہے، اور 3 لائن سے زیادہ نہیں دینا، اور یہاں پہ اکثر جو الفاظ ہیں اس کی تلفظ میں جو کمزوری رہ جاتی ہے حرکات میں، تنوین میں یا کھڑی حرکات میں، یہاں پہ آپ کی اس کی کمزوری 100% آپ نے دور کرنی ہے۔ جس طرح صاد الف زبر صغا، مدہ کی پہلی فارم، صاد واو پیش صغو، مدہ کی دوسری فارم، صاد یا زیر صغی، مدہ کی تیسری فارم۔ یہ 3 فارمز بھی آپ اس کو بتا دیں، اور اس کی ساؤنڈ کوالٹی بھی آپ اس کو سمجھا دیں کہ یہ اس کی ایکچول ساؤنڈ کوالٹی ہے، اور اس کو آپ نے اتنا لینتھی کرنا ہے، اور اتنا ہی جو ہے نا لینتھی کرنا ہے، اس سے زیادہ لینتھ آپ نے اس کو نہیں دینی۔ جب یہ تختی پڑھا لیں سٹارٹنگ ٹو اینڈنگ اور اینڈنگ ٹو سٹارٹنگ، اس کے بعد آپ لین کی تختی شروع کروا دیں۔ حروف لین 2 ہیں، واو، یا۔ واو سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زبر ہو، تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ ان حروف کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے، نہ جھٹکا دیا جائے، نہ کھینچ کر پڑھا جائے، بلکہ نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، ثا واو زبر ثو، ثا یا زبر ثئی، ثو ثئی۔ اور اس کی فارم بھی بتائیں، تا واو زبر تو، لین کی پہلی فارم، تا یا زبر تئی، لین کی دوسری فارم، ثا واو زبر ثو، لین کی پہلی فارم، ثا واو زبر ثو،
لین کی پہلی فارم، سا یا زبر سی لین کی دوسری فارم۔ اس تختی میں بھی آپ 3 لائن سے زیادہ سبق نہ دیں اور 3 لائن ہی سبق اس کو پڑھائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا سنیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اگلا سبق اس کو دے دیں، اور اس کے بعد جب یہ تختی ختم ہو جائے تو پھر اینڈنگ ٹو سٹارٹنگ اس کو پڑھا دیں۔ جب یہ مکمل طریقے سے پڑھ لے پھر اس کے بعد جو ہے نا آخر سے آپ جیم واو جیم یا زبر جئی، جیم واو زبر جو لین کی دوسری فارم، لین کی پہلی فارم۔ اس کے بعد آپ کی اگلی تختی ہے آمنا آوا، اس میں پوری مشق ہے، حرکات، تنوین، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین۔ تو یہاں پہ آپ کے جتنے بھی حروف آتے ہیں، حروف مدہ، حروف لین، تو ان سب کی آپ نے مشق کروانی ہے۔ بچہ آپ کو خود بتائے حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر م، آم، یہاں پہ جوائن کرنے کا طریقہ بھی اس کو اچھے انداز سے آ جائے گا، اور اس کے بعد اس کی فارمز بتانے میں بھی وہ جو ہے نا مکمل طور پہ اس کو وہ حاصل ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی محنت کامیاب ہو گئی ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑی حرکات کی پہلی فارم، میم زبر م، متحرک کی پہلی فارم، نون زبر ن، متحرک کی پہلی فارم، آمنا، وقفن، آمن، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی محنت اپنے اصل مقصد تک پہنچ چکی ہے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑی حرکات کی پہلی فارم، واو کھڑا زبر وا، کھڑی حرکات کی پہلی فارم، آ وا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑی حرکات کی پہلی فارم، نون زیر نے، متحرک کی دوسری فارم، یا زبر یا، متحرک کی پہلی فارم، آنیہ، تا دو زیر تن، منون کی دوسری فارم، آنیتن، وقفن، آنیہ، وقف کی صورت میں تا سائلنٹ ساکن اور تا ہا کی شکل میں بدل جائے گا، آنیہ۔ تو یہ ساری تختی آپ نے اس کے اندر متحرک، منون، کھڑی حرکات، مدہ اور لین، ان 5 تختیوں کی مشق آپ اس میں کروائیں، اور اس کے جتنے بھی فارمز ہیں وہ بچہ ساتھ آپ کو بتائے۔ اس کے بعد آپ کی 5ویں تختی شروع ہو جاتی ہے جو کہ جزم جو ہے نا وہ جزم کی تختی ہے۔ یہاں پہ آپ بچے کو 5 الفاظ پہلے کلیئر کر دیں کہ جب بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو ان پہ قلقلہ ہوگا، قاف، طا، با، جیم، دال، قطب، جدن۔ تو یہ 5 حروف اس کو ازبر یاد کروا دیں اور اس کو بتا دیں کہ اب، 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 جب بھی یہ تین فارمز جو ہے نا وہ با ساکن کے ساتھ آئیں گی تو یہاں پہ با پہ قلقلہ ہوگا، اور اس کے بعد اق، 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 یہاں پہ بھی جو ہے نا ساکن کی پہلی اور دوسری اور تیسری فارمز ہیں، تو یہ بھی آپ اس کو سمجھا دیں کہ یہ یہاں پہ قلقلہ ہوگا جب یہ قاف ساکن ہوگا، قاف، طا، با، جیم، دال، 5 کے لیے جو ہے نا وہ جنبش آئے گی، اب، اق، اد، اتق، اج، یہ 5 حروف ان کے اوپر قلقلہ ہوگا، اور باقی کسی لفظ کو آپ نے جو ہے نا وہ قلقلہ نہیں کرنا بلکہ نارمل طریقے سے پڑھنا ہے۔ جس طرح حمزہ ثا زبر اس، جزم کی پہلی فارم، حمزہ ثا زیر اس، جزم کی دوسری فارم، حمزہ ثا پیش اس، جزم کی تیسری فارم۔ اس تختی میں بھی آپ پوری مشق کروائیں اور اس میں قلقلہ کی پراپر اس کے اوپر جو ہے نا توجہ کے ساتھ اس کی مشق کروا دیں۔ بچہ اب جہاں پہ بھی با ساکن ہوگا، قاف ساکن ہوگا، طا ساکن ہوگا، جیم ساکن ہوگا، دال ساکن ہوگا، تو وہاں پہ قلقلہ کرے۔ اب قلقلہ کرنے کی اس کو مشق کروائیں اور اس کو بھی سٹارٹنگ ٹو اینڈنگ آپ پڑھائیں، اور پڑھانے کے بعد اینڈنگ ٹو سٹارٹنگ آپ اس کو الٹا پڑھائیں۔ جس طرح جیم، حمزہ جیم پیش اج، اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم زبر اج۔ اب ہم نے شروع میں پڑھا تھا حمزہ جیم زبر اج، جزم کی پہلی فارم، حمزہ جیم زیر اج، جزم کی دوسری فارم، حمزہ جیم پیش اج، جزم کی تیسری فارم۔ اسی طرح ہم اس کو پڑھائیں گے حمزہ جیم پیش اج، جزم کی تیسری فارم، حمزہ جیم زیر اج، جزم کی دوسری فارم، حمزہ جیم زبر اج،
جزم کی تیسری فام۔ اس کے بعد آپ کی مشق ایک تختی آئے گی اور اس میں آپ نے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، حمزہ متحرک، نون ساکن غنہ، تا متحرک، وقف کی صورت میں تا ساکن انت، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دے، اہ دے، حمزہ متحرک، ہا ساکن، دال متحرک اور متحرک کی دوسری فام، وقف کی صورت میں دال ساکن اہد، با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو، با متحرک، عین ساکن اور دال متحرک، اس کو وقفاً پڑھیں گے بعد، با طغا زبر بطغ، شین زبر شا، بطغ شا، وقفاً بطش، با متحرک، طغا ساکن قلقلہ، شین متحرک، وقف کی صورت میں شین ساکن بطش۔ یہ ساری تختی آپ بچے کو اسی طرح پڑھائیں، اس کی ساری فارمز اس کے اندر اس کو اچھی طرح ازبر یاد کروا دیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ ایک تو شوق سے پڑھے گا اور دوسرا جو ہے نا اس کے اندر وہ کیپیسٹری، وہ چیزیں داخل ہو جائیں گی جو ایک قاری کے پاس ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ حفظ سے پہلے ایک قاری بنے گا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کا بچہ حفظ کرے گا۔ اس کے بعد آخری تختی ہمارے پاس آ جاتی ہے مشدد کی، تشدید کی۔ اب تشدید والے لفظ کو جو ہے نا وہ مشدد کہیں گے، اس لیے آپ بچے کو بتا دیں حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا مشدد کی پہلی فام، حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا مشدد کی دوسری فام، حمزہ با پیش اب، با زبر با مشدد کی تیسری فام۔ یہ تین فام سمجھانے کے بعد اب بچے کو آپ جو ہے نا سٹارٹنگ ٹو اینڈنگ یہ تختی اسی طرح پڑھائیں اور اینڈنگ ٹو سٹارٹنگ پڑھائیں، چونکہ یہ جو 5 تختیاں جو میں نے آپ کو 6 تختیاں بتائی ہیں، ان 6 تختیوں کے اندر حرکات، تنوین، کھڑی حرکات، مدہ، لین، جزم اور تشدید، یہ 7 تختیاں بنتی ہیں۔ ان 7 تختیوں کو آپ محنت کر کے پڑھائیں۔ اس کے ساتھ جو مشق والی تختیاں ہیں ان میں بچہ آپ کو خود بتائے گا کہ یہ متحرک، یہ منون ہے، اور یہ کھڑی حرکات کی پہلی دوسری تیسری فام ہے، یہ حروف مدہ کی پہلی دوسری تیسری فام ہے، کون سی ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا لین کی پہلی ہے یا دوسری فام ہے، اس کے بعد جزم کی پہلی دوسری تیسری کون سی فام ہے، اس کے بعد جو ہے نا مشدد کی کون سی فام ہے۔ تو یہ سب فارمز آپ کو بچہ خود اپنے سبق کے اندر بتا سکے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹری اور اتنی جو ہے نا لائبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو اچھی طرح سے آپ کے سامنے بیان کر سکے۔ اس کے بعد باقی چونکہ جو تختیاں ہیں ان کے لیے میں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اور باقی تختیوں کی جو مشق ہے وہ ساری مشق میں آپ کے پاس دوبارہ جو ہے نا اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور کچھ دوست جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سارا سبق اس کے اندر ایک ویڈیو کے اندر ڈال دیں، تو چونکہ اتنا وقت ممکن نہیں ہوتا ایک ویڈیو کے اندر، تو میں نے مختلف جو ہے نا وہ اسباق کو اپنی ویڈیو کے اندر ڈال دیے، آپ میری ویڈیو کے اندر وہ چیزیں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔